السلام علیکم ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کی اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلہ میں لوکاس گھوڑا پر چڑھنے کے بعد سیسلیا کا سب کچھ واضح کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے وہ غدار جسے میں نے مار دیا ہے، یہی ہے جس نے آپ کی پوتی کو مارا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور گونچا آگے بڑھتے ہیں اور گونچا پوچھتی ہے کیا میری بچی کو اس نے مارا؟ علاؤالدین ماں اسے جانتی ہوں، یہ ہولوفرا کے ساتھ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ لوکاس کہتا ہے ہولوفرا بے قصور ہے، سیسلیا کے بابا ترکوں سے لڑتے ہوئے مر گئے اور غدار گنوس نے نفرت کو بڑھاتے ہوئے اسے زہر دے کر قبیلے بھیجا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کمانڈر لوکاس میرے خیمے میں آ جائیں، ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی جانب چل پڑتے ہیں تو عثمان صاحب بیحان کو آگاہ کریں، انہیں کہیں کہ حضل خاتون کو رہا کر دے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف سکھ کا سانس لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیحان اپنی داڑھی رنگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ترکوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ پھر تلوار کو خود دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب میں اچھا لگ رہا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، سفید بال مجھ پہ نہیں جچتے۔ پھر ایک ڈبے سے ہار نکالتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کے بدلے سونے کے 5 سکے دیے، لیکن چاہے کہ میں نے پہلے خرید لیا، میں نے منافع کمایا۔ اسی لمحے سروجا خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ بیحان کہتا ہے کہ حضل خاتون کی قسمت معلوم نہیں تو نئی دلہن کو مجھے منہ دکھانے میں کچھ تو دینا پڑے گا، مگر سروجا کو دیکھتے ساتھ ہی ڈبہ ایک دم سے سیدھا کر دیتا ہے۔ ماحول دیکھتے ہوئے سروجا کہتا ہے بابا یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ کی خاتون موت کے منہ میں جا رہی ہے لیکن آپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، واضح ہے۔ تو بیحان کہتا ہے فضول باتیں مت کرو، کون سی شادی؟ جب تمہاری ماں کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی وہ میرے پاس آ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی حالت میں دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے صحت مند اور مضبوط دیکھے۔ اس پر سروجا کہتا ہے بابا اگر آپ کو واقعی میں اس کی پرواہ ہے تو آپ نے ہمیں بھاگنے سے کیوں روکا؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے یا کوئی اور خاتون؟ بیحان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں کیا منصوبہ بنا سکتا ہوں؟ کیا ہم عثمان صاحب کے انصاف کے خلاف جائیں؟ اس لمحے حضال ہنستے ہنستے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں ہوں، واللہ میں آ گئی۔ تو ماں کو دیکھ کر سروجا بہت خوش ہوتے ہیں مگر ان کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ حضال کہتی ہے میری بے گناہی ثابت ہو گئی، میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ سروجا اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے انہوں نے آپ کو کیسے آنے دیا؟ تو حضال کہتی ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ پھر بیحان کی داڑھی پہ رنگ دے کر کہتی ہے یہ کون ہے؟ جب کہ میں ایک تاریخ زندان میں تھی، آپ یہاں داڑھی سنوار رہے تھے، ویسے آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے بچانے کے بجائے کیا آپ نے نئی خاتون سے شادی کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ لیا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جوان نظر آنے کی کوشش کی؟ تو بیحان کہتا ہے نہیں میری خاتون، یہ داڑھی میں نے تمہارے لیے ٹھیک کی ہے اور میں تو جانتا تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ سروجا کہتا ہے دیکھیں ماں، بابا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار نکال کر ماں کو دکھاتا ہے۔ ہار دیکھ کر حضال بہت خوش ہوتی ہے مگر بیحان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ سروجا مزید کہتا ہے انہوں نے سونے کے 5 تھیلے خرچ کیے۔ ماں حضال ہار لیتے ہوئے کہتی ہے حضور کیا واقعی؟ جواباً سروجا کہتا ہے واقعی ماں، واقعی، سچ میں انہوں نے بہت کچھ کیا، تم اس قابل ہو کہ ہر چیز کے مستحق ہو۔ انہوں نے کہا۔ یہ سن کر حضال غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے میرے حضور، میرے سردار، آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان کے گلے لگ جاتی ہے اور بیحان غصے میں سروجا کی جانب
دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری خاتون، میں جانتا تھا۔ حضرت سروجا کو ہار پہنانے کا کہتی ہے تو سروجا کہتا ہے، بابا آپ نے واقعی خوبصورت ہار کا انتخاب کیا، تو اب آپ ہی پہنیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوسری شادی کا خواب دیکھنے والا بیحان ہار اسے پہنا دیتا ہے اور ہزال بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔